بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ آپ سٹارٹ کریں انشاءاللہ جائیں۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ تمام تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی بالا تری اس خالق کائنات کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جیسے کہ باری تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور لا تعداد درود و سلام ہو اس ہستی مقدس پر کہ جس کو اللہ الرحمن نے تمام دنیا والوں کے لیے رشد و ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا۔ بعد اس تمہید کے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کیا ہوں، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے، 59۔ یہ ایک آیت کریمہ ایسی ہے کہ جس کو سمجھ لیا جائے اور اس پر عمل کر لیا جائے تو امت میں بگاڑ ختم ہو جائے، اختلاف ختم ہو جائے، فرقہ بندی ختم ہو جائے، تعصب دلوں میں حسد نکل جائے، ایک دوسرے کا احترام کرے، صحیح دین جو شریعت مطہرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے نازل کیا ہے ویسے ہی آج کا مسلمان اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پورا قرآن ہدایت ہے، پورا قرآن دستور حیات ہے، لیکن یہ آیت کریمہ جو ہے اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت مطہرہ جو آسمان سے نازل کیا ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے، کسے کہتے ہیں، اس سے ہٹنے والا کون ہے، اور آج جو خرابی اسلام میں پیدا ہو چکی ہے کہ اسلام نے توحید کا درس دیا، ہم نے شرک لے کے آ گئے، اسلام نے سنت کی بات کہی، ہم نے بدعت کو لے کے آ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 12 مقام پر کہا کہ اطاعت رسول کی جائے، اطاعت اللہ کی جائے، اتباع اللہ کی جائے، اتباع رسول کی جائے، لیکن ہم نے تقلید کو لے کے آ گئے۔ آج امت میں بے شمار بگاڑ پیدا ہو گئے ہیں، چاہے وہ فروعی مسائل میں ہو، چاہے وہ عقائد کے مسائل میں ہو۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے صحیح معنوں میں قرآن مجید جس لیے اتارا گیا ہے اس کے مقصد کو ہم نے چھوڑ دی۔ قرآن مجید بے شک اس میں شفا ہے، اس میں رحمت ہے للمومنین کے لیے، مومنین کے لیے، غیر مومن کے لیے نہیں ہے۔
اب غیر مومن کون ہے؟ جو اس آیت سے منحرف ہو گیا، جو اس آیت سے غافل ہو گیا. دو ہی طریقے ہیں، یا تو جان بوجھ کر منحرف ہوا ہے یا لا علمی میں، دونوں مجرم ہیں. یہاں پر کوئی ہلا نہیں چلے گا. جب اللہ سوال کرے کیا میری کتاب نہیں آئی تھی؟ پہلی امتوں میں کتاب آئی تھی نا، اللہ ان سے بھی سوال کرے گا. اس امت میں کتاب قرآن مجید ہے، الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص یعنی انعام ہے ہمارے پر کہ ہماری کتاب قرآن کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. اس کے قبل جو کتابیں آئی ہے وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، تورات، انجیل، زبور اور صحیفے، وہ بھی کتاب من اللہ ہے نا. لیکن وہ منحرف ہو گئی، وہ بدل دی گئی. لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے جب سے نازل ہوئی ہے الحمدللہ اب تک، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ قیامت کی صبح تک قرآن کا ایک حرف بدلی نہیں ہو سکتا. مسلمان کمزور ہو سکتے ہیں، مسلمان دنیا پرست ہو سکتے ہیں، مسلمان اسلام چھوڑ سکتا ہے، لیکن اللہ اپنے وعدے خلاف اللہ خود مختار ہے. بے شک. تو اس نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہو گئی بات خلاص. یہ ٹھیکہ اللہ نے ہم کو نہیں دیا، اپنے پاس رکھا ہے، بس ہم جو ہے اس کی قدر کریں. اللہ نے ہم سے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو. اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اس کی شریعت، اس کا دین، اس کا قرآن، اس کے نبی کی سنت. آج نہ اللہ ہم سے کلام کرتا ہے نہ اس کے رسول ہم میں موجود ہے. کیا موجود ہے؟ قرآن و حدیث. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. ابھی شاید میں دیکھیں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہاں تخصیص نہیں ہے کہ ایمان والوں میں علماء ہے، طلباء ہے، عوام ہے. نہیں، ہر وہ شخص چاہے وہ علماء میں ہو، طلباء میں ہو یا عوام الناس میں ہو، اگر وہ مومن ہے، کلمہ پڑھا مسلمان ہے تو وہ مخاطب ہے. تو آج ہم مخاطب ہیں. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ قرآن سن رہے ہیں. اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو. ایمان والے ہیں نا ہم؟ کان کھول کے سنو، یہ اللہ کا پیغام ہے. جو اس کو سمجھ لیا، جو اس پر عمل پیرا ہو گیا وہ نجات پا. اور جو اس سے غافل ہو گیا، جیسے ہو گئے. اکثر مسلمان جو ہے غافل ہے قرآن سے، بلکہ ایسے علماء سو پیدا ہو گئے ہیں جو براہ راست قرآن سے روکتے ہیں. کہتے قرآن عوام کے لیے نعوذ باللہ نہیں ہے. کس کے لیے؟ ان ٹھیکیدار ملاؤں کے لیے نہیں. قرآن ہر انسان کے لیے ہے، بس اس کے کچھ شرائط ہے، کچھ ضوابط ہے، اس کی پیروی کرنا. بعد میں آئیں گی بات. لیکن قرآن کسی ایک طبقے کے لیے نازل نہیں ہوا. قرآن اترا ہے پوری بنی آدم کے لیے. تو اللہ کہتا ہے اے ایمان والو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. اب اللہ کی اطاعت کرنا ہے. یہ کوئی رٹے تو نہیں، طوطے کی طرح رٹ لیا ہو گیا خلاص نہیں. اللہ نے ہم سے کہا، نام لے کر کہا. یاد رکھو جو مسلمان اپنے آپ کو بولتا ہے اس کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے، صفاتی نام. ہم مومن ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ یہ مومن ذوال العابدین ہے، یہ مومن تبریز ہے، میں مومن ناصر ہوں. تو میرا نام لے کے اللہ نے کہا اے ایمان والو. کان کے پردے کھول لو. اپنا اپنا محاسبہ کرو کہ ہم کتنے پانی میں ہیں اسلام کے، کتنا اسلام ہمارے اندر ہے، آ گیا ہے، علم آ گیا ہے. سوچنا ہے. صحابہ اکرام کا یہی معمول تھا. وہ ہماری طرح دنیا پرست نہیں تھے. دنیا تھی ان کے پاس، وہ جنگل میں نہیں رہتے تھے. ان کے بیوی بچے تھے، ان کے اخراجات تھے، ان کے معاملات تھے. اور اکثر صحابہ غربا تھے. اکثر تو جتنے بیٹھے الحمدللہ سب کھانے پینے والے بھائی، بڑھیا کھانے پینے والے ہیں. فرق دیکھے صحابہ میں اور ہمارے میں.
صحابہ قرآن سنتے ہیں, وہ ایسا محسوس کرتے کہ قرآن میرے لیے اترا ہے, فوراً عمل کرتے ہیں. اور ہم مسلمان کیسے ہیں کہ سالوں سال سے قرآن, سالوں سال سے ہزاروں بار سنتے ہیں, ایک بار بھی احساس نہیں ہوتا. پھر ہمارے حال برے, ہمارا کوئی مقام نہیں, کوئی ویلو نہیں. کیوں؟ کہ ہم مومن نہیں ہیں. ہم نے قرآن کو وہ حق نہیں دیا ایسا دینے کا حق تھا. قرآن ویسے نہیں پڑھے جیسے پڑھنے کا حق تھا. سری طوطے کی طرح رٹ رہے, 1 قرآن 2 قرآن 4 قرآن. اب مسلمان وہیں کے وہیں ذلیل ہے. کیونکہ قرآن نے کہا نا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر مومن سے مراد یہاں کیا ہے کہ اگر تم قرآن پڑھنے والے ہو, قرآن پہ عمل کرنے والے ہو, تو تم مومن ہو, تم بھی غالب رہو گے. آج ہم غالب نہیں ہیں کیونکہ ہم مومن نہیں ہیں, نہ قرآن پڑھتے ہیں, نہ قرآن سمجھتے ہیں, نہ قرآن پہ عمل کرتے ہیں. تو ذلت تو آئے گی نا. بنی اسرائیل کتنی اچھی قوم تھی, کتنی نعمتیں اللہ نے ان پہ اتاری. بعد میں کیا ہوا؟ ذلیل ہو گئے, ملعون ہو گئے, دھتکارے گئے. کیوں؟ کتاب چھوڑ دی. آج ہم بھی دھتکارے ہوئے مسلمان ہیں. آج ہمارے نزدیک 10 دینار کی واللہ ویلو ہے. 10 دینار کے لیے رات بھر جاگے گا. 10 کی نوٹ ملنے والی, 10 دینار 2500 روپے انڈا کا. قرآن کے لیے آدھا گھنٹہ آگے بیٹھو, بہت بوجھ, بہت بھاری, بہت دنیا بھر کا کام ہے. ابے قبر میں لے کے جائے گا دنیا کو, آخرت میں تو لنگا جائے گا بھائی, کپڑے بھی نہیں رہیں گے بدن میں. دنیا تو دور کی بات ہے, آنکھ کے کپڑے نہیں رہیں گے, مادر جات لنگی ہوگی. وہاں کیا ہے؟ وہاں حساب و کتاب ہے. بات بہت لمبی ہوگی. ایک آیت پڑھنا میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ درس دے دوں, بات وہ نہیں ہے. بات ہے مقصد, بات ہے اپنے اندر انقلاب پیدا کرنا. ٹھنڈی کلفی کبھی گرم نہیں بن سکتی. ٹھنڈا جسم, ٹھنڈا ایمان, اگر اس کو جوش میں لانا ہے, اس کو زندہ کرنا ہے, تو قرآن پڑھنا ہوگا, قرآن کو سمجھنا ہوگا. اور جو علماء سو لوگوں کو روکتے ہیں وہ بہت بڑے مجرم ہیں. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو. جتنے بھی مفسر گزرے ہیں اسلاف کے, سب نے یہ کہا اللہ کی اطاعت کرو. اللہ سے مراد اس کی کتاب, اس میں 2 رائے ہے نہیں. جتنے مفسر نام یاد ہے نا, کتاب ہے, دیکھو بڑے بڑے علماء ہیں کویت میں, سوال کرو کہ بھائی یہ اطیع اللہ کا معنی کیا ہے. اور اس سے پہلے کون مخاطب ہے؟ اہل علم نہیں نا. ایک مقام اللہ نے یوں کہا فاسألوا اہل الناس, سوال کرو لوگوں سے. ایسا ہے نہیں, یہاں خاص اللہ نے کہا اہل ذکر, اہل علم, تو ان کا حق ہے. یہاں پہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. اب یہاں تخصیص تو نہیں ہے نا بھائی کہ اس سے مراد علماء ہے, ہاں جی, حکام ہیں, نہیں کہا. اے ایمان والو, قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں, جو کلمہ گو مسلمان ہیں, وہ مخاطب ہے. اللہ ان سے کہہ رہا, اللہ ہم سے کہہ رہا اطیعوا اللہ. اب جاؤ عالم کے پاس, عالم صاحب قرآن نہیں پڑھنا, نہیں پڑھتے بھائی, اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ اطیعوا اللہ کا معنی کیا ہے؟ سنو یہاں سے اور یہاں سے نکال دو, یہ معنی ہے. معنی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو. اب اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ قرآن صرف رٹنے کے لیے نہیں آیا, قرآن عمل کے لیے اتارا نا اللہ نے. اب اس پہ عمل کرنا ہے ہم کو, کیسے عمل کریں گے؟ اللہ کی اطاعت کرو. کانٹیکٹ ہے اللہ سے, نمبر گھمائے اللہ کو, بات کرے اللہ سے نہیں, تو معنی کیا نکلے گا؟ اس پر زور دینا ہے. جو امت سوئی ہوئی ہے, آدھا گھنٹے کا درس, 1 گھنٹے کا درس, ماشاءاللہ
ہفتہ بھر کی چھٹی. اس سے دین نہیں آتا, اس سے علم نہیں آتا, اس سے عمل بالخیر نہیں ہوتا, اس سے قرآن کی سمجھ نہیں آتی جب تک قرآن نہ پڑھے. اب مسئلہ آ گیا, چلو عالم تو پڑھ لے گا, اب جو عام طلباء عام جوہلا کیا کرے؟ اللہ نے احسان پہ احسان کیا ہمارے اوپر. قرآن بھی اللہ نے اتارا اور قرآن کا ترجمہ کرنے والے بندے بھی اللہ نے کھڑے کیے ہیں, الحمدللہ. کون سی لغت ہے آپ کے علم میں کہ ترجمہ نہیں ہوا قرآن کا؟ بتاؤ بھائی. دنیا میں جتنی لغت بولی جاتی ہے, جہاں اکثریت انسانوں کی ہے, تو کون سی ایسی لغت ہے جو ترجمہ نہیں ہوا ہے؟ ترجمہ کیوں ہوا؟ اب یہاں بھی گولمال ہے. کہتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے قرآن کا علوم چاہیے. بھائی میں عربی پڑھ رہا ہوں, میں ایک عام انسان عربی پڑھے گا, اس کو ترجمہ پڑھنا ہے, عربی کو سمجھنا ہے. بڑے بڑے اہل علم, مفسر, تراجم, تفاسیر ہر لغت میں ہو گئی ہے. کیوں ہو گئی ہے؟ یہ عبث ہے. اب دیکھو نا, پہلے قرآن میں اعراب نہیں تھے. آج بھی عرب میں دیکھو, یہاں قرآن ملیں گے آپ کو, اعراب نہیں, بنا عرب کے قرآن. عربی لوگ پڑھ لیتے, ان کے اپنے لوگ. ابھی ہم اردو پڑھتے نا, اردو میں عرب ہے؟ یہی اردو ان کو دو عربی کو پڑھنے کے لیے 50 غلطی کرے گا. زیر کو زبر, زبر کو زیر. عربی ہماری لغت نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ عربی ہماری لغت نہیں ہے. جب بنا عرب کے پڑھیں گے لازم ہم غلطی کریں گے. صحیح ہے نا بھائی؟ تو اللہ نے کس کو توفیق دی؟ خلفائے راشدین کو نہیں دی, صحابہ کرام کو نہیں دی. حالانکہ وہ بہت سوچنے والے تھے, دور کی سوچتے تھے. نہیں بھائی, دور کی سوچتے تھے. ان لوگ بڑے فکر مند تھے اسلام کے خاطر. وہ سوچتے تھے کہ اسلام کو فروغ دیا جائے, اسلام کو پھیلایا جائے. ان کو توفیق نہیں ہوئی. اللہ نے کس کو توفیق دی؟ جو سب سے بڑا ظالم تھا, حجاج بن یوسف. اپنے وقت کا ظالم تھا, وہ اللہ کو حساب دے گا, لیکن مسلمان تھا, حاکم تھا. اللہ نے اس کو توفیق دی کیا کرنے کی؟ اعراب ڈالنے کی. اس نے اعراب ڈالا, آج ہم بیٹھ کے قرآن پڑھ. میں بھی اس قابل کا نہیں ہوں کہ بنا اعراب کے مجھے قرآن دو, میں غلطی نہ کروں. غلطی کر جاؤں گا کیونکہ میری لغت نہیں ہے. میں عجمی ہوں. کون ہوں؟ اجنبی ہوں. میں عربی نہیں ہوں. تو اللہ نے اس کو توفیق دی, اس نے اعراب ڈالا, رہتی دنیا تک اس کے لیے صدقہ جاری ہے. ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صدی کے علماء کو, اس صدی کی, اس سے پہلے صدی میں نہیں تھا. تراجم اس صدی میں ہوا نا, 14ویں صدی میں ہوا. پہلے صدی میں شاید نہیں تھا, 100 سال پہلے. تو جتنے علماء اللہ نے کھڑے کیے ہیں, کوئی اردو میں, کوئی انگلش میں, فلاں فلاں فلاں, ترجمہ, تفاسیر. کس کی تفاسیر؟ خود نہیں کی تفاسیر, ہمارے اسلاف کی تفاسیر. ابن کثیر, طبری, قرطبی, رازی, بڑے بڑے مفسرین نے تفسیر لکھی ہے, اس کا ٹرانسلیٹ کیے ہوئے. کیوں؟ تاکہ ہم پڑھیں, ہم سمجھیں, عام انسان پڑھے. لیکن ہمارے علماء سو رخ تھے جی, نہیں پڑھو. کیوں نہیں پڑھو؟ کہو ایسا کہ پڑھو بھی اور علماء کے ساتھ سمبند رکھو, یہ بھی جائز لازم ہے. یہ بات نہیں کہ نہیں تم قرآن مت پڑھو, گمراہ ہو جاؤ. گمراہ تو خود ہوا ہے. تو اللہ کا مجرم اور ملعون بن رہا ہے, ایک آیت کا منکر ہو رہا ہے. منکر ہے نا بھائی. جو آدمی بولے بھائی قرآن تیرے لیے نہیں ہے, تو اس نے منکر ہوا ہے قرآن کا. اللہ کہتے ہیں اطیع اللہ, اطاعت کرو اللہ کی. کون اطاعت کرو؟ علماء کرام, صحابہ کرام. رائٹ؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. یہ ہم جتنے بیٹھے ہیں نا, ہم مخاطب اس آیت سے. اللہ ہم سے کہتا ہے ایمان والو, اے بدر بھائی, اطیع اللہ, اطاعت کرو اللہ کی. یہ معنی نکلتا ہے کہ عالم کے پاس جاؤ, عالم کی اطاعت کرو تو اللہ کی اطاعت ہے. ایسا نہیں ہے نا. اطیع اللہ, اللہ کی اطاعت یعنی قرآن مجید, یہ اللہ کا کلام ہے, اس میں اللہ کا پیغام ہے. اللہ نے شریعت کو اتارا قرآن کے ذریعے سے. تو قرآن پڑھنا ہر مسلمان کے لیے, چاہے وہ علماء ہو ان کے لیے بھی ضروری ہے, چاہے وہ طلباء ہو ان کے لیے بھی ضروری ہے, چاہے وہ عوام میں ہو ان کے لیے بھی ضروری ہے. اگر وہ پڑھنا جانتا ہے تو قرآن کو ترجمے سے, تفسیر سے پڑھے اور علماء کرام سے استفادہ کرے.
گھر بیٹھ کے اسٹڈی نہیں کرنا ہے. جیسے بعض لوگوں نے گھر میں اسٹڈی کر کے گمراہ ہو گئے. کیونکہ قرآن ہی میں اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا، سوال کرو. جب تم سوال کرو گے، قرآن میں کئی ایسی متشابہات آیات ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو یہ علماء اکرام سمجھائیں گے. لیکن اصل کیا ہے؟ قرآن مجید ترجمے سے. اب جتنے ہم بیٹھے ہیں، اگر ہم دعویٰ کرتے میں مومن ہوں اور قرآن نہیں پڑھتا، تو میں تو پہلے بھی کہا ہے وہ گناہ گار ہے، وہ اللہ کا گناہ گار بندہ ہے. اطیع اللہ کب عمل کرے گا؟ اس کی تشریح میں جاؤ. میں نے کئی تفسیر دیکھا ہوں، سب نے یہی کہا قرآن کی اطاعت، قرآن کی اطاعت. جب قرآن کی اطاعت ضروری ہے تو قرآن پڑھنا بھی ہم کو ضروری ہے. اب یہاں پہ بہت ساری باتیں آگے، بھائی کو قرآن عربی نہیں آتی ہے، سیکھے، سیکھتے رہے. کون سی لغت کا ہے وہ؟ اردو ہے، ترجمہ پڑھتے رہے. ایسا کوئی نظام نہیں ہے 10 سال کے بعد قرآن سیکھ لے پھر سمجھنا، ایسا نہیں ہے اسلام میں. ایک ہندو آج مسلمان ہوا ہے تو کیا بولیں گے؟ اب تو گھر میں بیٹھ، تو پہلے نماز سیکھ لے پھر نماز پڑھ، ایسا بولیں گے اس کو؟ نہیں، بولو نا، وہ تو آج ہی اسلام لایا ہے. ہم کہیں گے بھائی جو فریضہ ہے عمل کرتے رہے، سیکھتے رہے. دین یہی ہے، عمل کرتے رہو، سیکھتے رہو. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تکیہ کلام کر کے بیٹھ گئے. یہ قرآن عالم پڑھے گا، ہم صرف سنیں گے. چلو اچھی بات ہے، سننا بھی تو ہے. جاؤ جہاں تفسیر قرآن ہوتی ہے، عبد الخالق کا انشاءاللہ قریب خیتان میں کھلنے والا قرآن ان کا تفسیر تھا خیتان کی مسجد میں. آؤ تفسیر قرآن پڑھتے، آؤ سنو. سننا بھی نہیں، پڑھنا بھی نہیں، پھر ہم مومن کس منہ سے بول رہے؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں نا بھائی. ایک رکن کیا ہے؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں. ایک رکن کیا ہے؟ وہ کتبہ، اس کی کتاب ایمان لانا. کیا معنی ایمان لانے کا؟ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام، ایمان لے کے آگے ہو گیا خلاص. پھر ایمان نہیں ہے اس کے اندر. ایمان قول و عمل ہے. اقرار بھی کرنا ہے کہ اللہ کی کتاب برحق ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. عمل کرنے کے لیے یا تو پڑھنا ہوگا یا تو سننا ہوگا. قرآن سنے گا تو بھی چل جائے گا، پڑھنا نہیں معلوم تو سنے، لیکن قرآن پڑھے، ترجمے سے، تفسیر سے، علماء اکرام سے سنے، پڑھے. لیکن پڑھے، قرآن سے غفلت اختیار نہ کرو. اس لیے کہ آج اکثر مسلمان ان کے دل میں تالے پڑ گئے ہیں. قرآن کا نام لو تو بجلی چمک جاتی ہے، اچانک پہاڑ کے سر پہ آ جاتا ہے. اور شیخ نے کیا بول دی؟ ارے یہی تو دین ہے. کلمہ کس کا پڑھے ہم نے؟ اللہ رسول کا. کیا کلمہ پڑھے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اب معبود کی پہچان کدھر آئے گی؟ اللہ کی معرفت بھی حاصل کرنا ہے نا. کہاں سے ملے گی؟ کتاب اللہ سے. صحابہ اکرام صبح و شام قرآن، صبح و شام قرآن. کتے تو حفاظ تھے ان کے اندر. اور اسلاف کہتے ہیں کہ پہلے قرآن چلتا پھرتا تھا، قرآن چلتا پھرتا تھا. آج ماشاءاللہ کباڑوں میں سجا ہوا ہے. کیا معنی ہے چلتا پھرتا تھا؟ ان کی زبان میں قرآن تھا، اس پہ عمل تھا. آج ہم اتنے غفلت میں ہو گئے ہیں، اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ قرآن کو کباڑ کے اندر تجوری میں رکھتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں میں نے دیکھا ہوں، لپیٹ کر عطر مار کے کباڑ کھولتے ہیں. پھر ایک لاکر ہے، وہ لاکر کھولتے ہیں، اس کے اندر رکھتے ہیں. ماشاءاللہ کیا احترام ہے، کیا عزت ہے نا، کیا مقام دیا اس کو. اپائج بنا کے رکھو. پہلے اپائج نہیں تھا قرآن. صحابہ کا دور دیکھ لو، ان کی سیرت پڑھ لو. ہم میں ان میں زمین مرتبہ تو ہے فرق. عمل کی بات بول رہا ہوں، عمل میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے لیے دنیا کے لیے گھنٹوں ہے، دنیا کے لیے گھنٹوں ہے. قرآن کے لیے 1 ربع ثانیہ، 15 منٹ نہیں. اور بات کرتے ہیں مسلمان کی، اسلام کی، عزت کی، وقار کی. ذلیل جتنے ہیں نا آج، آنے والے دن اور بدتر ہوں گے. بدتر سے بدتر ہوگا مسلمان، اس لیے کہ قرآن کو چھوڑ دیا ہے. آج ہمارے گھروں میں شیطان کا ناچ ہے. آج ہمارے گھر میں شیطان کا ناچ ہے، چاہے وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ہو،
چاہے وہ اختلاط، عورت مرد کا اختلاط، پڑوسی، کزن، فجن، پارٹی، یہ کیا ہے سب؟ یہ شیطان ناچ رہا ہمارے گھروں میں، ہمارے دماغوں میں. جب قرآن کو اس طریقے سے نکال دو گے تو ذلت ہی ہوگی نا، ہماری عزت نہیں ملے گی، ہمیں وقار نہیں ملے گا. وقار کب ملے گا؟ اس آیت پر عمل کرو گے. اطیع اللہ، کان کھول کے سنو، اور جو بول رہا ہوں جا کے تحقیق کرو. اس آیت کو تحقیق سے معلوم کرو، تقلید سے نہیں. جی میرے مولوی صاحب نے بول دیا ایسا. تیرا مولوی رسول نہیں ہے. مولوی نے کہاں سے بولا، کیسے بولا؟ ہاں جی، قرآن ہے. اگر مولوی کی بات قرآن کے موافق ہے تو مانی جائے گی، اور خلاف ہے تو پھینکی جائیں گی کچرے ڈبے میں. کیونکہ قرآن جس کے سامنے کسی کی ویلو نہیں. یہ آسمانی کتاب ہے، یہ دنیاوی کتاب نہیں ہے. تو دنیاوی کتاب ہے نا، فقہ لوگوں نے لکھ ماری ہے، تو جو موافق ہے لیں گے، جو موافق نہیں ہے چھوڑ دیں گے. تو اس آیت کا معنی مفہوم کیا ہے؟ اطیع اللہ. بولو بھائی کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ کی اطاعت. بس ختم ہو گیا؟ نہیں. اگر اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ قرآن پڑھنا ہوگا، قرآن سمجھنا ہوگا، قرآن کا درس اٹینڈ کرنا ہوگا. پتہ کرو. پتہ کرتے نا، ابھی کوئی کام نہیں ہے، کیا کرتا پھر وہ 50 کو بولے گا بھائی میرے لیے کام، بھائی میرے لیے کام. صحیح ہے نا بھائی؟ فطری چیز ہے، کوئی ایپ تھوڑی نہ ہے. تو قرآن کے لیے ہاں اس کے لیے جہد نہیں کرنا، اس کے لیے محنت نہیں کرنا کہ بھائی کون سا شیخ ہے کویت میں، کس مسجد میں. بتا دیا عبد الخالق کا درس ہوتا ہے، تفسیر قرآن. اب میں دن بھول گیا ہوں، 1-2 بار گیا تھا میں. پتا کرے کون سے دن ہوتا، جائے، وقت ہے تو جائے، اسی میں خیر ہے. واقعی اگر ہم مومن بننا چاہتے ہیں، اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت یعنی قرآن کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا، تب جا کے اس پر عمل ہوگا. پھر آگے بڑھو. وہ اطیع الرسول، اس کے رسول کی اطاعت کرو. آج ہمیں رسول، اللہ کے نبی ہے، زندہ ہے؟ نہیں ہے. کہاں ہے؟ قبر مبارک میں مدفون ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ نے کہا اے ایمان والو، میں نے مجھ سے کہا اللہ نے، اے ناصر رسول کی اطاعت کرو. اب کیسے کرنا ہے؟ رٹنا ہے طوطے کی طرح؟ تو رٹ لیا میں نے. بے شمار مسلمان ہیں، میں نے کہ ایک قرآن، کوئی ہفتے میں ایک قرآن، ماشاءاللہ. اللہ اور توفیق دے، خلاص کرو، اجر ملے گا. لیکن اگر مومن ہوگے تو، اگر مومن نہیں ہوگے تو اجر ملے گا؟ شرط ہے نا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. اللہ نے اتارا قرآن کو، شفا ہے اس میں، رحمت ہے. کن کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے. ایسا کہا اللہ نے. للمؤمنین، یہ شفا ہے مومنوں کے لیے. وہ مومن بن سکتا ہے جو دنیا کے ناولیں پڑھ پڑھ کے دماغ خراب کر لیا. لوگ تو پاگل بھی ہوئے. ایک پاگل کو میں نے خود دیکھا ہوں، کتابیں ناولیں پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گیا. اور ہوگا نا بھائی، ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے. کمپیوٹر کی ایک لمٹ ہے. زیادہ اور کام کرو گے وہ بھی ہینگ ہو جائے گا، وہ بھی خراب ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک لمٹ ہے نا. پھر بولتے کیا بنو، کہتے قرآن زیادہ نہیں پڑھنا، وہ تو پاگل ہو جاتے ہیں. کتنی غلط فہمی لوگوں کو. جتنا انسان قرآن پڑھے گا، سمجھے گا، اتنا وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوگا، اتنا اللہ اس کو شفا دے گا، اس کو قوت دے گا، جسمانی، روحانی. اس کو ہر مصیبت سے اللہ بچائے گا قرآن کی وجہ سے، کیونکہ اس نے قرآن کو پڑھا ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھا ہے. آج کتنے ایسے گھر میں بتاؤں، قرآن نیا آتا ہے گھر میں جوش کے ساتھ، اور جاتا ہے قرآن پھٹا ہوا، پڑھا نہیں جاتا اس کو. بغیر ایک نے بولا ناصر بھائی 4 قرآن ہے میرے پاس. 4 قرآن کیوں ہے تیرے پاس؟ نہیں بولے ایک نے ہدیہ دیا ہے، میں خریدا. اچھا ابھی کیا ہو گیا؟ کہتے بہت پرانا ہو گیا. دیکھا نا، دھول مٹی چڑھ گئی. مگر تیرے پہ لعنت تو اللہ کی، تو جو قرآن کا احترام ایسے کیا ہے، دھول مٹی چڑھایا اس کے اندر. تیرے سر میں کپڑا گندی ہو جائے اس کو دھو لیتا ہے، 10 بار دھوئے گا. اور یہ کون سی غیرت ہے تمہارے اندر، یہ کون سا ایمان ہے تمہارے اندر کہ قرآن کو تم نے مٹی چڑھایا ہوا ہے، دھول چڑھایا ہوا ہے، کیڑے مکوڑے کھائے ہوئے ہیں. تو ان پہ لعنت نہیں برسی جائے گی؟ وہ ذلیل و خوار نہیں ہوگا نا بھائی. تو
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کتاب اللہ، اگر اطیع اللہ پہ عمل کرنا ہے تو قرآن کو سمجھنا ہوگا، قرآن کو پڑھنا ہوگا، قرآن پہ عمل کرنا ہوگا، تو اس آیت پہ عمل ہوگا اور ہم مومن بنیں گے۔ اگر ہم کو مومن بننا ہے تو قرآن کی اطاعت کرنی ہوگی، اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی۔ یاد رکھو، 2-4 درس میں بیٹھ گئے، نماز کی حفاظت کر لیے تو اس سے ایمان پورا نہیں آتا۔ اللہ نے یہاں پہ نماز کا حکم نہیں دیا، اور مقام پہ دیا ہے نا، یہاں پہ کیا حکم دیا؟ اللہ کی اطاعت کرو، یعنی کیا؟ مجھ سے بول، قرآن کی اطاعت۔ کوئی مولوی بولے گا نا، بولو مولوی صاحب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اطیع اللہ، کیا کرنا ہے میرے کو؟ کیا یہ کوئی خبر ہے؟ ہاں جی، کیا ہے یہ؟ محکوم ہے نا، قرآن میں محکوم ہے، قرآن میں متشابہات ہے، قرآن میں اخبار ہے، پہلی امتوں کے آنے والے احوال، اس کو اخبار کہتے ہیں۔ محکوم جو احکام والے آیات ہے، تو یہ تو حکم ہے نا، اللہ نے حکم دیا ہے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ متشابہات میں تو نہیں ہے یہ آیت۔ تو پھر اگر محکوم آیت ہے، اللہ نے حکم دیا ہے اور نام لے کر دیا ہے، اللہ نے ہمارا نام لیا ہے، لیا کہ نہیں لیا؟ نام لیا اللہ نے، کیسے لیا؟ مومن۔ کوئی پوچھتے وہ کیسے لیا؟ کدھر تیرا نام؟ رضوان کہاں لکھا ہے؟ رضوان نہیں ہے، رضوان کیا بولیں گے آپ؟ مومن۔ آپ کا نام ہے مجیب الرحمان، ڈاکٹر مجیب الرحمان۔ کوئی پوچھے گا پہ مجیب کدھر لکھا ہے یہاں پہ؟ کیا بولیں گے اس کو آپ؟ یہاں پہ جو بھی ذکر ہے یہاں پہ جو بھی ذکر ہے مومن کا لفظ ہے، ناس کا لفظ ہے، یہاں پہ اللہ نے ہمارا صفاتی نام لیا ہے۔ ہمارا صفاتی نام ہے نا، مسلم، مومن، متقین، صالح۔ ہاں بھائی، تو اللہ نے کہا اے ایمان والو۔ اب چونکہ میں ایمان والا ہوں تو اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے، اس طرح سے سمجھانا ہے، ورنہ دھوکہ کھا جائیں گے پھر، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ اطیعوا رسول، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب چونکہ درس لمبا ہو رہا ہے، لوگ بور نہ ہو جائیں، جو ذرا ٹھنڈا نہ ہو جائے، تو یہیں اکتفا کرتا ہوں اطیع اللہ تک، پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ اطیعوا رسول۔ میرے کو رسم پوری نہیں کرنا ہے، آیا بیٹھا بولا چلا گیا۔ میرا کام ہے کہ دل میں بات اترے، اور رہتی دنیا جب تک وہ زندہ ہے اس کو اپنے دماغ سے، اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا، نبی جب بات کرتے تھے صحابہ اکرام بڑے غور سنتے تھے۔ سنے تو ہم تک پہنچائے نا، اگر ہماری طرح ہوتے آج سنے کل بھول گئے۔ ہاں جی، یہ ہماری حالت ہے۔ کیوں کہ دنیا عزیز ہو گئی ہے، دنیا غالب ہے ہمارے پاس، دنیا کا ٹینشن بہت ہے ہمارے پاس۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، دینی ٹینشن زیادہ ہو، دینی اہمیت زیادہ ہو۔ دین میں رہو گے دنیا ملنی ہی ملنی ہے، دنیا میں رہو گے دین چلا گیا، دین نہیں آئے گا۔ پھر یہی ہو رہا نا ہمارے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ کسی بھائی کا سوال ہو کر سکتے ہیں؟ یہ تقریباً 3 ہفتے سے ادھر شروع ہو رہا اپنا، 3 ہفتے سے ماشاءاللہ، بڑی برکت ہے شاید۔ عامر بھائی کا سوال کر، شیخ زور سے کر۔ شیخ اللہ تعالیٰ کسی پہ بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگوں کے سننے میں آتا کہ بھئی انہوں نے جو کیا ان کی اولاد پہ آئے گا، ایسا کچھ ہے کیا؟ بول بھائی، پانی لے کیا؟ اللہ تو زور سے بول۔ ابھی میں کہہ رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ویسے مان لیجیے کوئی ایک ماں ہے یا باپ ہے، کچھ ہوتا ہے ان کو تو بولتے کہ میں پہلے والے نے کیا ہوگا اس لیے میرے اوپر آ رہا ہے ایسا۔ یہ سوال ہے، ماں باپ نے جو کیا ماں باپ سے جو گناہ ہوتے ہیں ان کی اولاد پہ آتا ہے کیا؟ نہیں، دیکھیے ہر انسان کا اپنا معاملہ ہے۔ اللہ نے کسی جان کو کسی جان کا مکلف نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر ماں باپ نے کوئی ایسا غلط کام کر کے گئے جس کی سزا اولاد کو مل رہی ہے تو اس نے عمل کیا نا، لیکن ماں باپ مر گئے، مرنے کے کئی سالوں کے بعد بولے نہیں ان کا اثر ہو رہا ہے یا ان کا، تو یہ نہیں، ایسا نہیں، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو اپنی جان کا مکلف بنایا ہے، کوئی کسی کا مکلف نہیں ہے۔ اگر ماں باپ نے ان کی زندگی میں رہ کر کوئی غلط کام کر دے لوگوں کے ساتھ میں، اب لوگ اس کا بدلہ لے رہے اولاد سے، ہے نا، تو دکھتی بات ہے ماں باپ نے غلط کام کی، لیکن ماں باپ مر گئے، مرنے کئی سالوں کے بعد کچھ ایسا ہوا ہمارے ساتھ میں تو ہم کہیں نہیں وہ ماں باپ کا معاملہ تھا، ایسا ہوا ان کی وجہ سے ہوا، یہ تہمت ہے،
یہ غلط ہے، ایسا عقیدہ باطل ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی ذات کا مکلف بنایا ہے. کل قیامت کے دن انسان کھڑا ہوگا نا تو اپنی ذات کا مکلف ہے، بات کرے گا، اللہ اسی کی طرف سے بات کرے گا. ٹھیک ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہے جیسے ماں باپ ہے، مکلف ہے اولاد، باپ سے اللہ پوچھے گا کیا تربیت دیا اولاد کو. یہ بھی عمل میں آتا ہے نا کہ اگر ماں باپ نے محنت کی بچے پر، دینی تربیت دی تو وہ فارغ ہو گیا، وہ اب مسئول نہیں ہے. اب بچے ٹیڑھا ہو جائے، بگڑ جائے تو اس کے وبال اس کے سر ہے، ماں باپ کے سر نہیں. لیکن ماں باپ نے محنت نہیں کی، دین نہیں سکھایا، دین نہیں بتایا، تو پھر یہ ماں باپ مجرم ہے، جب تک اولاد گناہگار ہوگی. اور کچھ اگر اس میں اگر ماں باپ کے اوپر آتا تو انبیاء زور کی سے بولنا سب سے- سکندر بھائی. اگر ماں باپ کے اوپر بچوں کا اگر آتا ماں باپ کا اگر ماں باپ کے اوپر بچوں کو اوپر آتا تو اس کے بعد ماں باپ کا اگر کیا ہو بچوں پر اگر آتا اگر آتا تو انبیاء کی سب سے بہترین مثال ہے نوح علیہ السلام کی. نوح علیہ السلام تو پورے نہیں، ایسے مومن تھے. ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، اس میں نہیں، مثال ہی نہیں بنتی، شریعت میں نہیں. نہیں سوالات ہوتے ہیں نا، باہر سے لوگ پوچھتے ہیں نہیں کہ نہیں، اکثر لوگ بتا کہتے ہیں رہا کہ نا، بچپن سے ہم لوگ شریعت میں سنتے ہیں. نہیں ہے. خلاص جو چیز شریعت میں نہیں ہے اس کے بارے میں جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ ہاں جو شریعت میں ہے، اللہ نے کہا کوئی کسی کا مکلف نہیں قیامت کے دن، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہے نا قرآن میں. اور شیخ اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا. ناانصافی وہی اب کرے گا، بالکل باپ کو بالکل دے گا، بیٹا کرے گا. نہیں یہ اکثر اے بھائی. جی سوال آپ سے کریں. نہیں کیا ہوا آپ کو؟ کیا سوال ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے، ٹھیک ہے، حکم الحاکمین. عدل کرنے والا ہے. عدل کرنے کسی کا بدلہ کسی کو کیوں دے گا؟ وہ ظاہر سی بات جو کرے گا اس کو دے گا، سیدھی سی بات ہے. صحیح غلط ہے. صحیح ایک سوال ہے ناصر بھائی، بولے. سوال ہے جیسے ابھی اپنے انڈیا میں زمین سرکار کی زمین رہتی ہے، غریب کو دے دیتے ہیں. جیسے وہ فارم بھر کے رکھتے ہیں تو وہ گورنمنٹ جو ہے غریبی ریکھا کر کے ان کو زمین دے دیتا ہے گھر بنانے کے لیے. وہ کچھ دن رہے، 4 سال 5 سال یا 10 سال، بعد میں وہ بیچ دیتے ہیں. ٹرانسلیٹر ہے نہیں. تو وہ زمین اگر بیچتے ہیں تو کیا ہم اس کو خرید سکتے ہیں؟ یعنی وہ پھر رجسٹریشن نہیں ہوگا، رجسٹر ہوگا کچھ دن کے بعد جب ہم لائٹ کا بل بھریں گے اور وہ گھر کا جو کچھ ہوتا ہے. اس میں تفصیل ہے بھائی، ان کے سوال میں تفصیل ہے، وہ دیکھنا ہوگا کہ بھائی گورنمنٹ نے گھر دیا، زمین دیا، زمین ہاں وہی زمین دی، کیا بول کے دی، کیا شرط رکھی شروط کیا ہے نا، وہ دیکھنا ہوگا. صحیح. اس کے بعد بھی ایگزامپل سرکار نے کہا بھائی یہ زمین 10 ایکڑ تیرے لیے، اب تیرے لیے بولے تو تمہاری ہوگی، اب تم کچھ بھی کر سکتے ہو، رہو، بیچو، کھاؤ. غریبی ریکھا والوں کو دیتے ہیں. سنو نا، میں ایک مثال جب میں تو سرکار نے کیا بول کے دیا، پیپر سائن میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ دیکھنا ہوگا. نو انٹری، آپ اس کو یعنی آپ کے نام سے رجسٹریشن نہیں ہوگا، کسی کے نام سے آپ کے نام پر ہی دیا اس نے کہ بھائی مجیب الرحمان یہ ٹکڑا تمہارے لیے، کھیتی کرو، گھر بناؤ، بھاڑے پہ دو، تمہارا کام. لیکن دیکھنا ہوگا کہ اس نے دیا، آپ کو مالک بنا دیا ہے. اگر آپ کو مالک بنا دیا ہے پھر آپ جو چاہے کریں. مختار جب لیا انسان نے نا تو اس کا ہو جاتا ہے، وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے. لیکن اگر سرکار نے بولا نہیں صرف تو یوز کر، بیچنا نہیں، اگر یہ حکم لگایا ہے پھر وہ بیچ نہیں سکتا. میں کیا کہا، تفصیل چاہیے اس کے اندر. تو میں ایک مثال دے کے بول رہا ہوں، وہ جو حقیقی سوال ہے نا ادھر دیکھے کیا رولز تھا، کیا اتفاق تھا، کیا بول کے سرکار نے دی، اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا. بولے. جی آپ کا کوئی سوال تھا؟ ہاں جی حضرت فرمائیے. نہیں وہ ساتھ میں ساتھ ایک سوال ہے. جی جیسے ہم ابھی وضو کر کے سوئے، وضو کرنے سے ہاں پہلے وضو کر سوئے، ہاں. ہاں سوئے، تو ابھی جیسے ہمارا جو ہے چڈھی ہے، گھٹنا کھلا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. چلو گھٹنا نہیں، یہاں تک پہلے آگے بولو، پھر ہاں، بعد بس میں یعنی ایسا سو سکتے ہیں وضو کر کے، وضو کر لیے یعنی پھول ہے، بولو، آگے بولو. وضو کر کے چڈی ہاں پہن کے سمجھ گیا. ہاں، سو سکتے آپ وہ بند کے تو میں جواب دوں گا نا، آپ کا کچھ چالو ہے تو میں سن رہا ہوں نا. بس اتنی ہے. ٹھیک. آپ کا سوال یہ ہے کہ رات میں نے وضو کر لیا، بستر میں آیا تو چھڑی پہن کے سویا، گھٹنا نہیں، یہاں تک پہنا، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے نا بھائی، تو میرا وضو ہے، وضو ہے، صحیح. وضو ہے، جب تک کہ وہ کام نہ ہو جائے جس سے وضو باطل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو چڈی بھی پہن لی، اب چڈی پہنا لوگ کے سامنے پہنا تو اب گناہگار ہے، پھر وضو ہے نہیں گناہگار ہے، کیونکہ یہ ستر میں آتا ہے. اب اکیلے روم میں ہے نا، تو آپ نے چڈی میں سوئے،
ये चीज खुला हो गया, अब आपको ऐसा लग रहा है वजू टूट गया, नहीं वजू नहीं टूटा, वजू आपका है। कब टूटेगा? जो शरायत, जैसे आप शरगा में हाथ लगा दी, बिना कपड़े के पकड़ ली, है ना, कोई चीज आगे से पीछे से निकल गई, तो वजू टूट जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये चीज जो है ना, ये इंसानों के लिए पाबंद में, कि किसी के सामने इसको नंगा नहीं करना है, नहीं तो गुनाह मिलेगी। लेकिन वजू के लिए शर्त नहीं। आगे बढ़ो। और क्या समझ? माम में भी आप अरे ये तो कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो घुटना दिखाया आपने। एक आदमी नंगा नहा रहा है हमाम में, हाँ उसकी भी आपका सवाल था कि सो गया, अगर सो गया सर, सो गया, वो कह रहे हैं कि सो गया, आदमी अभी लेटा नहीं है, सो गया है। घुटना बोल रहे हैं। हाँ वही नहीं है। नहीं, सोने की वजह से क्या वुज़ू नहीं छठी टूटेगा? पहन के सो गया, 10 घंटा नहीं रुक लेगा। रुक, छठी पहन के सो गया, वुज़ू तो खत्म हो जाएगा। छठी पहन के सो गया, टेक लगा के सो गया, आग लग गई ना, तो कपड़ा यहाँ तक पहने कि कपड़ा यहाँ तक पहने? अगर वो सो गया तो उसका वजू गया। तो ये बताना, नहीं ये बताना कि मैं ये घुटना दिख रहा था, नहीं, आप ये तो मुझे ऐसा लगा कि भाई घुटना दिख रहा है तो शायद ये वजू समझ टूट रहे कि जाएगा। वजू करके यानी रात में मैं सोया हूँ तो फजर की नमाज में आंख खुली तो मैं नमाज पढ़ लूँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ना। मेरा जो हजरत। सवाल था हजरत मेरी बात सुना हजरत, घुटना ताकत आई। अगर सो गया, टेक लगा के सो गया, वजू टूट गया, अब उसको वजू करना है। समझे? चले अब बोले वो सोते हैं। ना लंबा यार, एक सवाल।